ملتا ہے در سے آخرت سے ان واقعات سے سیکھیں سبق سکھاؤ اکابری کی حیات سے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ایک قصہ ایک سبق، اور آج ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی سیرت کے متعلق بیان کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ درود شریف کی فضیلت۔ حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح و شام مجھ پر 10 بار درود شریف پڑھے گا، بروز قیامت میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ 72 صفحات پر مشتمل رسالے حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے صفحہ 54 پر ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ ترجمہ کنز الایمان، اور کوئی آدمی اپنی جان بیچتا ہے اللہ کی مرضی چاہنے میں، اور اللہ بندوں پر مہربان ہے، کا شان نزول بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ آیت مبارکہ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ جب اہل مکہ حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو تختہ دار پر لٹکانے کے لیے نکلے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا، مجھے 2 رکعت نماز کی مہلت دے دو۔ مہلت ملنے پر انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز ادا کی۔ سلام پھیرنے کے بعد ارشاد فرمایا، میرا دل چاہتا تھا کہ زندگی کی آخری نماز کو مزید طویل کر دوں، لیکن اس لیے جلد ختم کر دی کہ کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ موت کے ڈر سے طوالت سے کام لے رہا ہے۔ پھر ان سے فرمایا، میرا خاتمہ اسلام پر ہو رہا ہے، مجھے اب کوئی پرواہ نہیں کہ میں کس سمت دار پر لٹکایا جاؤں، کیونکہ جس پہلو پر بھی میری جان آفریں کے سپرد ہوگی اس کا شمار خدائے وحدہ لا شریک کے ماننے والوں میں ہی ہوگا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بے قرار ہو کر عرض کی، اے میرے مولا، تو جانتا ہے کہ یہاں میرا کوئی رفیق نہیں جو تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک میرا سلام پہنچا سکے، بس تو خود ہی میرا سلام پہنچا دینا۔ اسی دوران دشمنوں نے نیزوں کے پے در پے وار کر کے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ ادھر عاشق کی سچی تڑپ کام آئی اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان کی حالت زار کی خبر ہو گئی، اور یہ کیوں نہ ہو کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی خبیب کا جسد خاکی سولی سے اتار کر لائے گا اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دل بے قرار کی اس پکار پر فوراً لبیک کہتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں اور میرے ساتھی حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ اس سعادت کے لیے حاضر ہیں۔ جب مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ دونوں سفیر دن رات سفر کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، اہل مکہ نے تختہ دار کے گرد 40 نیام بردار پہرے دار کھڑے کر رکھے تھے، اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا جسد عالی 40 دن گزرنے کے بعد بھی بالکل تر و تازہ تھا۔ جبیں میلی نہیں ہوتی، دہن میلا نہیں ہوتا، غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا۔
حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی ہوشیاری سے عاشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لاشائے مبارک کو گھوڑے پر رکھا اور چل پڑے، مگر اسی اثنا میں 70 دشمنوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو گھیر لیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی مجبوراً جسد خاکی کو زمین پر رکھا تو عاشق کے فراق میں پہلے سے بےتاب زمین نے لاش کو ہمیشہ کے لیے اپنی آغوش میں لے لیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو بلیع الارض جنہیں زمین نگل گئی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ پھر حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اہل مکہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے گروہ قریش، تمہیں ہمارے خلاف مقابلہ کرنے کی جرت کیسے ہوئی؟ پھر اپنا امامہ سر سے اتار کر فرمانے لگے، مجھے پہچانو، میں زبیر بن عوام ہوں، میری والدہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ ہیں اور میرے رفیق مقداد اسود ہیں، ہم دونوں اپنے شکار کو پل بھر میں دبوچنے والے شیر ہیں، اب تمہاری مرضی، چاہو تو لڑ لو اور چاہو تو ہمارا راستہ چھوڑ کر واپس اپنی راہ کو پلٹ جاؤ۔ اہل مکہ نے دونوں کا راستہ چھوڑ کر پیچھے ہٹنے میں ہی عافیت جانی۔ جب یہ دونوں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حاضر خدمت اقدس ہو کر ان دونوں کے حق میں یہ بشارت سنائی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آج تو فرشتے بھی آپ کے ان دو ساتھیوں پر فخر کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، ترجمہ کنز الایمان، اور کوئی آدمی اپنی جان بیچتا ہے اللہ کی مرضی چاہنے میں، اور اللہ بندوں پر مہربان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دل محبت خدا اور عشق مصطفیٰ سے کس قدر معمور تھے کہ حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل مکہ سولی دینے کے در پہ ہیں، جبکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت مانگ رہے ہیں۔ ان کے جذبہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر 100 کروڑ مرحبا آخری سانسیں ہیں، مگر بجائے اہل و عیال یا مال و متاع کے فقط خواہش کی تو کس کی؟ صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کی۔ نیز ہم نے اس واقعے میں حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے جذبہ اطاعت رسول کو بھی ملاحظہ کیا کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کو سولی سے اتار کر لانے والے کے لیے جنت ہے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً لبیک کہا اور اپنے ساتھی حضرت سیدنا مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عازم سفر ہوئے، اور باوجود اس کے کہ اس لاش مبارک کے گرد 40 دشمن پہرا دے رہے تھے، لیکن اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ان 2 جانبازوں نے حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش مبارک کو وہاں سے اتار کر ہی دم لیا۔ اے کاش ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کروڑواں حصہ ہی مل جائے۔ ایک وہ تھے کہ تختہ دار سامنے ہوتا مگر وہ موت سے نہ ڈرتے بلکہ عشق رسول میں اپنی جانیں قربان کر دیتے، اور ایک ہم ہیں کہ عشق رسول کا دم بھرتے تو نظر آتے ہیں مگر سنتوں پر عمل کرنے میں سستی کرتے ہیں۔ اسی طرح نماز ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مگر ہم نماز فجر کے وقت غفلت کی نیند سو رہے ہوتے ہیں۔ اے کاش اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کے صدقے سچا عاشق رسول بنا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے اسلامی بھائیوں، فیض نبوت سے تربیت پانے اور رب عز و جل کی رضا کا مزدہ حاصل کرنے والوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا شمار ہر اول دستے یعنی لشکر کے آگے آگے چلنے والوں کے طور پر ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت بابرکت سے فیض یاب ہوئے، اور اسی وجہ سے یہ تمام امت میں سب سے افضل قرار پائے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی کی کیفیات، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ظاہر ہونے والے معجزات انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ دین اسلام کی راہ میں آنے والی ہر تکلیف پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور اپنا تن من دھن سب راہ خدا میں قربان کر کے تبلیغ اسلام کی اشاعت میں بھرپور حصہ لیا۔
یوں تو مختلف اوقات میں جنت کی بشارت پانے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کئی ہیں، مگر 10 ایسے جلیل القدر اور خوش نصیب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں جن کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منبر شریف پر کھڑے ہو کر ایک ساتھ نام لے لے کر جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مجلس میں انہیں یہ حدیث بیان کی کہ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 10 آدمی جنتی ہیں، ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان، علی، زبیر، طلحہ، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح اور سعد بن ابی وقاص جنتی ہیں۔ حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 افراد کے نام بتا کر 10ویں پر خاموش ہو گئے۔ لوگوں نے کہا اے ابو الاعور، ہم آپ کو اللہ پاک کی قسم دے کر پوچھتے ہیں کہ 10واں کون ہے؟ فرمایا تم نے مجھے قسم دی ہے تو سنو، 10واں فرد ابو الاعور ہے۔ ابو الاعور حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ہے۔ انہی 10 خوش نصیبوں میں سے ایک حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مختصر تعارف: حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فرزند ہیں، اس لیے یہ رشتے میں شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی اور حضرت سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے اور امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد ہیں۔ آپ کا نام زبیر، والد کا نام عوام اور کنیت ابو عبداللہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام قبول کرنے والوں میں 4تھا یا 5واں نمبر ہے۔ قبول اسلام: آپ رضی اللہ تعالی عنہ سابقین اولین میں سے ہیں اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے راہ خدا میں 2 مرتبہ ہجرت کی، پہلی مرتبہ حبشہ اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کی طرف۔ اسلام لانے کی وجہ سے جہاں دیگر مسلمانوں کو بہت سی تکالیف کا سامنا تھا، وہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اہل مکہ کی شرانگیزیوں سے محفوظ نہ رہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان والے بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ہو گئے۔ منقول ہے کہ ان کا چچا ان کو چٹائی میں لپیٹ کر ان کی ناک میں دھواں دیتا تھا جس سے ان کا دم گھٹنے لگتا تھا، پھر وہ ان سے کہتا کہ اپنا مذہب چھوڑ دو تو اس تکلیف سے محفوظ رہو گے، پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہمیشہ یہی فرمانا ہوتا کہ میں کبھی بھی اسلام سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ جب ان کا چچا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام سے پھرنے سے مایوس ہو گیا تو اس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ دیا، اور ایسا ہوتا بھی کیسے کہ ہر ایک مسلمان کا یہی اعلان ہے کہ یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں۔ ہجرت حبشہ: آخرکار اہل مکہ کے ظلم و ستم جب حد سے بڑھ گئے تو اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کا اذن دیا۔ جب اہل مکہ کے ستائے ہوئے ان مسلمانوں کا قافلہ سوئے حبشہ روانہ ہوا تو ان میں سب سے کم عمر مہاجر حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر بھی بڑی ہی دلیری کا مظاہرہ کیا، چنانچہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حبشہ ہجرت کرنے والے تمام مسلمان امن سے رہ رہے تھے کہ اچانک حبشہ کے ایک شخص نے حضرت نجاشی رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا، جس کا انہیں اس قدر دکھ ہوا کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا، اور انہیں یہ خوف دامنگیر ہوا کہ اگر وہ شخص حضرت نجاشی رحمت اللہ تعالی علیہ پر غالب آ گیا تو ممکن ہے کہ مسلمانوں کی پاسداری نہ کرے۔ چنانچہ جب حضرت نجاشی رحمت اللہ تعالی علیہ اس باغی کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوئے اور دریائے نیل کے دوسرے کنارے پر جہاں اس باغی سے آمنا سامنا ہونا متوقع تھا جا ٹھہرے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپس میں مشورہ کیا کہ دریا کی دوسری جانب جا کر کسی شخص کو وہاں کے حالات معلوم کر کے آنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت تمام مہاجرین میں سب سے کم عمر تھے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود کو اس خدمت کے لیے پیش کرتے ہوئے عرض کی، اس خدمت کی بجا آوری کی سعادت مجھے سونپی جائے۔
تو سب ان کی کم عمری پر متعجب ہوئے مگر ان کے جذبے کو سراہا، اور آخر کار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر انہیں بھیجنے کے لیے رضامند ہو گئے۔ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحفاظت دریا کے دوسرے کنارے تک پہنچانے کے لیے یہ ترکیب بنائی گئی کہ ایک مشکیزے میں ہوا بھری گئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مشکیزے کے ذریعے تیر کر آسانی سے دریا کی دوسری طرف پہنچ گئے اور واپس اس حال میں لوٹے کہ خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے، اور سب کو یہ خوشخبری دی کہ اللہ پاک نے حضرت نجاشی رحمت اللہ تعالی علیہ کو فتح عطا فرمائی ہے۔ یہ سن کر سب اس قدر خوش ہوئے گویا اس سے پہلے کبھی نہ ہوئے تھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس کم سن مہاجر کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جب دوسری بار ہجرت کا حکم ہوا اور مسلمانوں نے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کو خیر آباد کہہ کر مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کی مقدس سرزمین پر قدم رکھا تو سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کوئی بھی صحابی اپنے پورے خاندان کے ساتھ ہجرت نہ کر سکا، بلکہ ان کے اہل خانہ فردن فردن مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما پہنچے۔ چنانچہ مروی ہے کہ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی صحابی نے اپنی والدہ کے ساتھ ہجرت نہ کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی، اپنا مال، اولاد، کاروبار، رشتہ دار، یہاں تک کہ اپنا وطن تک چھوڑا، صرف اس لیے کہ دین اسلام کا پرچم بلند رہے۔ اس کے برعکس ہم ہیں کہ آج نیکی کی دعوت کے لیے تھوڑی سی تکلیف بھی برداشت نہیں کر پاتے۔ ایک تعداد ہے کہ جنہیں شیطان اپنے جال میں پھنسا کر طرح طرح کے وسوسوں کا شکار کر دیتا ہے اور وہ مدنی قافلوں میں سفر سے محروم رہ جاتے ہیں۔ کبھی یہ وسوسہ دلاتا ہے کہ آج کل سردی بہت زیادہ ہے، کبھی یہ کہنا کہ قافلے دیہی علاقوں میں جاتے ہیں اور وہاں ضروری سہولیات نہ ہونے کے سبب کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم تو آسائش و سہولیات میسر ہونے کے باوجود بھی اپنے دوستوں، بھائیوں اور دیگر رشتہ داروں کو نیکی کی دعوت دینے سے اس لیے کتراتے ہیں کہ کہیں وہ ہم سے خفا نہ ہو جائیں اور ہمیں تلخ جملے نہ بول دیں۔ یاد رکھیے، نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا وہ اہم کام ہے جس کی تکمیل کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، یہاں تک کہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی اس اہم کام کے لیے ہی اس دنیا میں تشریف لائے۔ نیکی کی دعوت دینا اور اس کے بدلے میں ملنے والی تکالیف پر صبر کرنا یہ دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور خود تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ ذرا سوچئے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دین کی تبلیغ کے لیے کیسی کیسی تکلیفیں اور مشکلات برداشت کی۔ ہمیں تو آج ان مشکلات کے 1000ویں حصے کا بھی سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ ذرا سوچئے، سردیوں میں گرم پانی کا نہ ملنا، معیاری واش روم کا میسر نہ ہونا، دیہی علاقوں میں جانا، وہاں اپنا کھانا خود بنانا، برتن دھونا، ان کے علاوہ دیگر آسائشوں کا مہیا نہ ہونا، یہ ایسی مشکلات نہیں جن کی وجہ سے مدنی قافلوں میں سفر نہ کیا جائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کے اہم کام کو سیکھنے کے لیے ہر مہینے میں کم از کم 3 دن عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر کا معمول بنا لیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حلیہ مبارک۔ پیارے اسلامی بھائیو، حقیقی مسلمان وہ ہے جو نہ صرف پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سچی پکی محبت کرتا ہو بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل و اصحاب سے محبت کو بھی اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہو۔ آئیے حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے ساتھ ساتھ ان کی مبارک صورت اور حلیے کا ذکر بھی سنتے ہیں تاکہ ان کی محبت ہمارے دلوں میں مزید پختہ ہو۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ بہت بلند قامت، گورے اور دبلے پتلے بدن کے آدمی تھے اور اپنی والدہ ماجدہ کی بہترین تربیت کی بدولت بچپن ہی سے بلند حوصلہ اور نہایت ہی بہادر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں نیلی، شانے قدرے جھکے ہوئے، بال خوب گھنے، رخسار اور ریش مبارک ہلکی اور پتلی، اور قامت اس قدر طویل تھی کہ جب سواری پر سوار ہوتے تو پاؤں زمین پر لگ جاتے۔ بال مضبوط اور طویل تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں اپنے والد گرامی حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے شانوں پر لٹکے ہوئے بال پکڑ کر کمر پر لٹک جایا کرتا
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جرت و بہادری. پیارے اسلامی بھائی، حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ بدر، غزوہ احد سمیت تمام غزوات میں حصہ لیا. جنگ یرموک میں بھی آپ پیش تھے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ ابتدا سے ہی انتہائی بہادر اور دلیر انسان تھے. منقول ہے کہ سب سے پہلے جس شخص نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی سعادت پائی وہ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے شیطان کی پھیلائی ہوئی خبر سنی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو ہٹاتے ہوئے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے زبیر کیا ہوا؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے خبر ملی تھی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے. راوی کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھ کر حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا فرمائی. حواری کا لقب اور اس کی شہرت. حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر ارشاد فرمایا، کون ہے کہ جو بنی قریظہ کی سرگرمیوں کی خبر لے کر آئے؟ تو حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میں. پھر آپ گھوڑے پر سوار ہو کر گئے اور بنی قریظہ کی سرگرمیوں کی خبر لے کر آئے. منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ 3 بار ارشاد فرمایا اور حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے تینوں بار ہی لبیک کہا. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کا ایک حواری یعنی جان نثار دوست ہوتا ہے اور میرے حواری زبیر ہیں. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ لقب اتنا مشہور ہوا کہ ایک بار حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک شخص کو سنا جو یہ کہہ رہا تھا، میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حواری کا بیٹا ہوں. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا، ایسا تب ہے جب تم زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہو، اور اگر ایسا نہیں ہے تو تم نے جھوٹ بولا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سیرت کی چند جھلکیاں. پیارے اسلامی بھائیوں، شجاعت و بہادری کے ساتھ ساتھ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی عمدہ اخلاق کے مالک تھے. خوف خدا سے سرشار، عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں گرفتار اور سنتوں کے آئینہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت ہی متقی اور پرہیزگار انسان تھے. آئیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے چند گوشے سماعت کرتے ہیں تاکہ ہم آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت و کردار سے واقف ہو سکیں. امین اور دیانت دار. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت ہی امین تھے. آپ کی امانت میں دیانت کے سبب لوگ بکثرت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس امانتیں رکھواتے. امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی، سیدنا مقداد، سیدنا عبد الرحمن بن عوف اور سیدنا عبداللہ بن مسعود سمیت دیگر 7 جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کی امانت و دیانت کے سبب انہیں اپنے بعد اپنے مال کا والی مقرر کیا. حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ بڑی دیانت داری کے ساتھ ان کے مالوں کی حفاظت فرماتے اور ان کی اولاد پر اپنی کمائی سے خرچ کیا کرتے. دین کا اہم ستون. امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اگر میں کوئی ترکہ چھوڑتا یا کسی کو کوئی ذمہ داری سپرد کرتا تو ضرور اس کے لیے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب کرتا، اس لیے کہ وہ دین کے ستونوں میں سے ایک اہم ستون ہے. مال کی محبت سے بیزار. حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ مال و دولت سے کوئی سروکار نہ رکھتے. جتنا بھی مال آتا اسے راہ خدا میں خرچ کرنے کی فکر میں لگ جاتے. منقول ہے کہ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے 1000 غلام خراج یعنی زمین کا محصول لانے پر مامور تھے، اور اس خراج میں سے کوئی بھی چیز آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں نہ لے جاتے بلکہ سب کچھ صدقہ فرما دیتے. ضرورت سے زیادہ مال و دولت کا نہیں طالب، رہے بس آپ کی نظر عنایت یا رسول اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جتنا ہو سکے راہ خدا میں خرچ کرنے میں حصہ لیں. یاد رکھیے کہ راہ خدا میں مال دیتے وقت مال میں کمی نہیں ہوتی
بلکہ اس میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں بھی یہی مضمون موجود ہے۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا۔ اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کو یقین کامل تھا۔ ایک بار حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ایک گھر 6 لاکھ میں فروخت کیا تو آپ سے عرض کی گئی، اے ابو عبداللہ آپ کو تو نقصان ہو گیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ہرگز نہیں، خدا کی قسم تم جان لو گے کہ میں نے نقصان نہیں اٹھایا، کیونکہ میں نے یہ مال راہ خدا میں دے دیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے 10 فضائل۔ نمبر 1، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری ہوتا ہے اور زبیر میرے حواری اور میرے پھوپھی کے بیٹے ہیں۔ نمبر 2، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے زبیر یہ جبریل ہیں اور تمہیں سلام کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں قیامت کے دن تمہارے ساتھ رہوں گا، یہاں تک کہ جہنم کی چنگاریوں کو تمہارے قریب نہ آنے دوں گا۔ نمبر 3، یہودی پہلوان مرحب کے بھائی یاسر کو واصل جہنم کرنے پر مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کمال محبت و شفقت سے آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو گلے لگا کر دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور ارشاد فرمایا، میرے چچا اور ماموں تم پر قربان۔ نمبر 4، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت زبیر اسلام کے ستونوں میں سے ایک ستون ہیں۔ نمبر 5، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلحہ اور زبیر جنت میں میرے پڑوسی ہوں گے۔ نمبر 6، ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، حضرت زبیر بن عوام ان لوگوں میں سے ہیں جن کے متعلق قرآن پاک میں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے باوجود زخمی ہونے کے اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا۔ نمبر 7، بدر کے دن فرشتے حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح پیلے رنگ کے امام شریف کا تاج سجا کر نازل ہوئے۔ نمبر 8، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جہاں تک مجھے علم ہے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ قوم میں سب سے بہترین شخص ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بہت محبت تھی۔ نمبر 9، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اپنے والدین کریمین کو جمع فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے زبیر تم پر میرے ماں باپ قربان۔ نمبر 10، سب سے پہلے جس شخص نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت و حمایت میں تلوار اٹھانے کی سعادت پائی وہ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیو، حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے جنتی ہونے کی ضمانت پانے کے باوجود ساری زندگی رضائے رب الانام کے حصول میں بسر کی، دین اسلام کی خاطر ایسی قربانیاں دیں جو تا قیامت مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنی جان ہی اسلام پر قربان کر دی اور شہادت کے عظیم الشان مرتبے پر فائز ہوئے۔ چنانچہ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ جمل چھوڑ کر واپس جا رہے تھے تو ابن جرموز نے تعاقب کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکے سے شہید کر دیا۔ یہ جنگ بروز جمعرات 11 جمادی الاخری 36 سنہ ہجری میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک عراق کی سرزمین پر جس شہر میں واقع ہے اس کا نام ہی مدینۃ الزبیر ہے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آئندہ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملتا ہے در سے آخرت